میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ کلینک پہ عموماً جو مریض آتے ہیں بہت سارے، وہ ہم سے علاج بھی نہیں کروا رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نے انہیں دیکھا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے 3 دن چھٹی کر لی یا 1 ہفتہ چھٹی کر لی، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، بس کسی بھی طرح ہمیں چھٹی بنا کے دے دیں، مطلب کہ جعلی یا غلط۔ اور دوسرے لوگ کچھ آتے ہیں کہ جی فلانی کمپنی پہ ہمارا پینل ہے، یہ میڈیسن لکھ دیں پہ لیٹر پیڈ پہ تو ہم لے لیں گے۔ مطلب لے لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا وہاں سے بل پاس کر لیں گے، اور وہ اب انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی غلط کام کیوں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کچھ بھی نہیں ہوتا، کر دیں، آپ کا کیا جا رہا ہے، آپ کو تو لکھنا تو ہے۔ تو اس کے لیے کوئی واضح بات بتائیں۔ سارے کہ یہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ گناہ لکھ کر بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اشارے سے بھی ہوتا ہے۔ بہووں کا اشارہ ہو، زبان کا اشارہ ہو، آنکھ کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، پاؤں کا اشارہ، ہر عضو سے گناہ ممکن ہے۔ تو یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، کریں گے تو گناہ کریں گے۔ تو یہ آپ کے ماحول میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ بلا تکلف اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ گناہ عقیدت میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کو میں یاد کر رہا تھا، مجھے وٹامن سی کی جو ٹیبلٹ آتی ہے گھول کے جو پیتے ہیں طاقت کے لیے، تو وہ ایک ڈبیا لے آیا، بولا وہ میرا دوست ہے ڈاکٹر، بولا مستشفے میں یا اس میں میرا دوست کام کرتا ہے، مجھ سے لایا ہوں۔ تو میں نے اس سے سوال جواب کیا، تو پھر میں سمجھ گیا کہ میں تو نہ اس کا مریض ہوں، نہ میری تشخیص ہوئی ہے، ڈاکٹر نے دیکھا ہے یہ لکھ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تم ایسے لیا ہے؟ چلتا ہے، میں نے واپس بھیجوا دیا، میں کیا کروں گا اس کو، تو جائز ہی نہیں میرے لیے، تم بھی ایسا کام نہیں کیا کرو۔ تو یہ بلا تکلف لوگ کرتے ہیں، اور اسپتال کا عملہ بھی اس پہ تعاون کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ زیادہ بے باکی ہے، گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ بہرحال لے کے اس سے بچنا تو زندگی کا بھروسہ کیا ہے، آج نہیں تو کل موت آئے گی، اور یہ سارا حساب تو دینا پڑے گا۔ گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس کی کچھ مثالیں اگر مزید ذہن میں آتی ہوں، اس کی جو ہول ناکیاں ہیں، اگر اس پر کچھ ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں۔ ایک تو ہے نا کہ جیسے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، ڈر رہا ہے، نادم ہے، وہ کر بیٹھا، ایک تو یہ کیفیت ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے جو انداز بتایا گناہ کروانے والوں کا، وہ انداز تو یقیناً بے باکی والا ہے۔ تو یہ بے باکی سے جو گناہ ہوتے ہیں نا، انہوں میں ایمان ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ نہ کسی کے بات سے نہیں ڈرتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو۔ تو یہ بے باکی والے گناہ اس گناہ سے، ندامت والے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں ندامت والے گناہ بھی اگر قصدن کرتا ہے تو یہ بھی خطرناک نہیں، ایسا نہیں ہے تو خطرناک، لیکن دونوں میں مطلب وہ زیادہ خوفناک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے مطلب ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کر ہی نہیں سکیں گے، چاہے وہ مطلب بڑا عذاب ہو یا چھوٹا عذاب ہو۔ چھوٹا عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے وہ سارا دماغ جو کھولتا ہوگا جسے پتیلی کھولتی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا درد سر دیکھا نہ سنا، ظاہر ہے کہ اتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ سب سے ہلکا عذاب، اس سے بھاری کیسا ہوگا؟ اور اگر کوئی کہے کہ میں عذاب برداشت کر لوں گا، جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا، تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا کہ تحقیر کی، اس نے ہلکا جانا، تخفیف کی۔ تو وہاں وہ تو یہ سنبھل کر بولنے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ مدنی ماحول میں آئیں گے نہیں نا صحیح معنوں میں، اس وقت تک اب یہ 2-4 منٹ میں برین واش نہیں ہوگا، جتنا مطلب کہ ذہن میں دنیاوی معاملات اور یہ آلائشیں جو ہے نا دنیا کی، یہ اتنی جلدی دھلیں گی نہیں، اس میں آپ کو آنا پڑے گا۔ جیسے یہ خود جو تھے مارشل آرٹ انہوں نے کیا، اور بالکل یعنی کہ اپوزٹ امک تھا یہ اس وقت آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ مارا ماری اور یہ سب سیکھا انہوں نے، لیکن اب آپ کے سامنے اب بھی مارا ماری کر رہے ہیں، اب وہ نفس و شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں، رخ تبدیل کر دیا۔ یہ بولتا ہوں کہ یہ بالکل ہی الٹ پلٹ ہے،
اللہ نے توفیق دی. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور کہاں نکل گئے. اسی طرح ہمارے پاس جتنے بھی اس ٹائم بھائی سب اصولیے میں تو نہیں ہے نا پہلے سے. تو یہ آپ بھی تشریف لائیں گے تو یہاں کو مسئلہ تھوڑی کیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا. خود ہی ذہن بنتا ہے کہ یار مطلب یہ اس سے کیوں کترا ہے, جس کا کلمہ پڑا انہی کی تو سنت ہے. اس سے کیوں کترا ہے, انہی کی تو سنت ہے جن کا کلمہ پڑا ہے نا. الحمدللہ تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے یہ. اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے. الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام. الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں. عطا ایسا کر حوصلہ یا الہ